سر آپ نے کچھ روز قبل نیشنل ڈائلاگ کمیٹی کے پلیٹ فارم سے مولانا سے ملاقات کی تھی اور مولانا آج کل پھر سے اہم تو ہیں ہی، ریلیونسی ان کی ہمیشہ قائم بھی رہتی ہے، سب لوگ ان سے مل رہے ہیں، سہیل آفریدی صاحب نے بھی ملاقات کر لی، اچکزئی صاحب سے بھی کر لی. آپ کو لگتا ہے کچھ سیاسی ماحول نرم ہو سکتا ہے؟ اس حوالے سے آپ کی بھی ان کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے؟ جی، ان سے کافی طویل ملاقات رہی، 1.5 گھنٹے کی قریب ہماری ان سے ملاقات ہوئی. کافی ہم نے باتیں ڈسکس کی. پھر پیر صاحب پگاڑا صاحب سے بھی ہماری بڑی طویل ملاقات ہوئی. ہمارا مدعا یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت اپوزیشن نہیں ہے، اور حکومت کی جو خامیاں ہیں یا جس طرح سے حکومت چلائی جا رہی ہے، جس طرح سے یہ حکومت بنی ہے، وہ تو سب کے سامنے ہی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں اپوزیشن بھی نہیں ہے. اور ہمارا جو نقطۂ نظر تھا مولانا صاحب کے ساتھ، پیر صاحب پگاڑا صاحب کے ساتھ، وہ یہی تھا کہ یہ حضرات جو ہیں وہ اس وقت اگر اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک اسٹرانگ اپوزیشن کی بنیاد رکھتے ہیں، تو پاکستان کے عوام کی اس وقت جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ اسٹرانگ اپوزیشن ہونی چاہیے. جو اس وقت تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے باہر اور طریقے تحفظ آئین کے ہے وہ نہیں دے سکتی. اور جب تک یہ پارٹیاں جماعت اسلامی، جی ڈی اے، جے یو آئی یہ اکٹھے نہیں ہوتے تو ایک اسٹرانگ اپوزیشن کا بننا جو ہے وہ بہت مشکل. سر پلیٹ فارم تو آپ نے بھی بنایا، اور اگر اس سے کوئی واقعی ریزلٹس وائبل نکلتے تو اس سے بہتر پلیٹ فارم تو کوئی ہو نہیں سکتا تھا. رسپانس اگر مل کیوں نہیں رہا ایسا، اس کی وجوہات آپ کو کیا لگتی ہیں؟ دیکھیں، اس کی رسپانس کی جو سب سے بڑی پرابلم ہے وجہ یہ ہے کہ یہ جو ایک تاثر بنا لیا ہے حکومت نے آپس میں کہ ہم عوام کے ساتھ جو مرضی بھی کر لیں. ہم ان کو پیٹرول کی پرائس جو ہے وہ چاہے 1000 روپیہ ہو جائے، یہاں پہ ہم جو مرضی کر لیں، لوگوں نے باہر نہیں نکلنا. سو یہ جو کانسیپٹ ہے دیٹ ہیز لیڈ ٹو اے ویری کنٹمپچوئس آئی وڈ سے اسٹریٹجیز اینڈ تھنکنگ ٹورڈز آرڈنری پیپل. اور جب تک یہ تاثر دور نہ ہو، حکومت کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتی کہ وہ جو سیاسی ماحول ہے اس کے اندر نارملیسی لے کے آئے یا چیزوں کو بہتری کی طرف لے کے جائے. فواد صاحب، آپ نے بھی ایک سٹوری سنی ہوگی، ایک سینئر صحافی انصار عباسی صاحب پھر سے کہہ رہے ہیں کہ کوئی پس پردہ مذاکرات ہو رہے ہیں، اگر ہو بھی رہے ہیں تو کچھ اس کے رزلٹس یا کوئی آثار تو نظر نہیں آتے. ملاقاتیں بند ہیں خان صاحب کی، ان سے کوئی ایسیس نہیں ہے، اس کے علاوہ دباؤ اپنی جگہ موجود ہے، مقدمات ویسے کے ویسے موجود ہیں. تو آپ کو لگتا ہے واقعی کچھ ایسی کوشش ہو بھی رہی ہے؟ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ اگر ہو بھی رہی ہے تو اس کا کوئی اثرات نظر نہیں آ رہے، اور اس کے اثرات آ بھی نہیں سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک حکومت ایک ماحول نہیں کریٹ کرتی، اور ہم نے جو ماحول کے لیے تجاویز دی تھی وہ یہ دی تھی کہ آپ اگر عمران خان کو ریلیز کرنے میں آپ کا دل زیادہ دھڑکتا ہے تو پہلے کوٹ لکھپت کے لوگوں کو ریلیز کر لیں اور ان کے ساتھ پھر بیٹھ کے ماحول آگے بڑھائے. لیکن آپ نے دیکھا اعجاز چول صاحب کا جو حال ہے اس وقت، محمود الرشید صاحب کا جو حال ہے، یاسمین راشد کا جو حال ہے، حکومت کسی طور کے اوپر بھی اپنی پالیسی تبدیل کرنے کو تیار نہیں ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ اتنی نااہل، ناکمی اور نالائق ہے، اور جو درست طور کے اوپر سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی چیلنج نہیں ہے. اور جب وہ کوئی چیلنج نہیں ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے؟ وہ تو سمجھتے ہیں کہ ان کی پالیسی جو ہے دبا کے رکھنے کی وہ بڑی کامیاب پالیسی ہے، اس لیے ہمیں ضرورت. بالکل صحیح. فواد صاحب، ایک ڈیولپمنٹ اس کے اندر یہ ہمیں نظر آئی کہ شیر افضل مروت صاحب ایک آئینی درخواست دائر کرتے ہیں کہ عمران خان جیسے سزا یافتہ اور نااہل شخص کے دباؤ کی وجہ سے علی امین گنڈا پور صاحب سے استعفیٰ لیا گیا، غیر آئینی تھا، انہیں واپس بحال کیا جائے. اب سوال یہ ہے، گنڈا پور صاحب خود تو گئے نہیں، مروت صاحب پہنچ گئے، تو اس کی آئینی حیثیت کیا بنتی ہے، اور کوئی لاجک آپ کو اس کی نظر آتی ہے؟ نہیں، نہ کوئی آئینی حیثیت ہے نہ کوئی لاجک ہے. شیر افضل مروت صاحب سے میری ملاقات بھی ہوئی تھی 2 ہفتے پہلے، تو وہ میں ڈسکس کر رہے تھے کہ میں نے کہا تھا آپ یہ نہ کیجیے گا، اس کی سوائے اس کے لیے یہ لگے گا کہ آپ عمران خان کے خلاف پٹیشن کر رہے ہیں، اس کا کوئی آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. اور اس کے نتیجے میں شیر افضل مروت صاحب نے اپنی بھی بڑی سبکی کروائی ہے اور علی امین کی بھی سبکی کروائی. اور علی امین نے اسی لیے آ کے کہہ دیا کہ میرا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نہ ہی میں نے یہ کہا ہے ان کو کرنے کو. تو شیر افضل مروت صاحب کی جو اس وقت کی جو آئی وڈ سے کہ جو پٹیشن ہے، ایک ذاتی غصے کا سہیل آفریدی سے ان کو بڑے خلاف ہے. ان کی جائز شکایات بھی ہیں، یہ نہیں کہ ان کی شکایات ناجائز ہیں، ان کی جائز شکایات جائز ہیں. لیکن بہرحال جو پولیٹیشین ہوتا ہے اس کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ اپنا جو غصہ ہے اس کو مینیج کر سکے اور اس وقت اس کو اظہار کرے جب پراپر موقع ہو.
اگر اب جس طرح سے شیر افضل مروت صاحب نے کیا ہے اس کا سوائے ان کی اپنی ذات کو کسی کو کوئی نقصان نہیں۔ فواد صاحب 28ویں ترمیم کی بازگشت ہے، اور بازگشت تبھی ہوتی ہے جب کچھ آنے والا ہو۔ شروع میں یہ لوگ انکاری ہوتے ہیں، بعد میں آہستہ آہستہ مسودے سامنے آتے ہیں اور راتوں رات ترمیم ہو جاتی ہے۔ اس ترمیم کو لے کر سننے میں آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی میں کچھ نزدیکیاں مطلب کم ہو رہی ہیں، اور کچھ اتحاد آپ کو لگتا ہے یہ دونوں پارٹیز آ سکتی ہیں ایک میز کے اوپر، اور ترمیم کو لے کر ہی صحیح لیکن کوئی ایجنڈا ایک ہو سکتا ہے ان کا؟ اس ترمیم میں میرے خیال کے اندر تو جو سوچ ہے وہ تو اسٹیبلشمنٹ کی اور پی ٹی آئی کی ایک ہے، اور اگر کوئی دو جماعتیں قریب آ سکتی ہیں تو وہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی ہے۔ پی ٹی آئی میں چونکہ عمران خان ایک نیشنل لیڈر ہے، ان کے نزدیک وفاق کی اہمیت ہے، تو صرف ایک ہی جماعت ہے جو کہ اس ترمیم کی اصل سپورٹ کر سکتی ہے، اور وہ پاکستان تحریک انصاف ہے۔ ان کو کرنی بھی چاہیے، اگر اس کے خلاف ہو جائیں انہیں بڑی سوچ سمجھ کے اس ترمیم کی جو ترامیم کی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، یعنی جو ڈیولوشن کی بات ہو رہی ہے، جو این ایف سی ایوارڈ کی ری ڈیزائننگ کی بات ہو رہی ہے، یہ بڑے ضروری ہیں اور پی ٹی آئی کو اس کی ضرور حمایت کرنی چاہیے۔ سر لیکن جو آئیڈیا اس سے ایک اور بڑا فلوٹ ہوا، اور رانا ثناء اللہ صاحب کا آپ کی تو نظر سے گزرا ہوگا، وہ کہتے ہیں جناب اگر ہوگی تو پھر ووٹر کی عمر بھی 25 سال ہونی چاہیے۔ میں نے بھی کل یہ سوال قائرہ صاحب کے سامنے رکھا، انہوں نے بھی اپنی ذاتی رائے میں اشاروں کنایوں میں کہیں نہ کہیں اس پہ سپورٹ کیا کہ واقعی 25 سال میں ایک میچورٹی ہوتی ہے، انسان چیزوں کو زیادہ بہتر طریقے سے اپریہینڈ کر سکتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ واقعی ایک بہت ہی میچور فیصلہ ہوگا سیاستدانوں کا بھی اگر اس ترمیم کو بھی شامل کر لیا جائے؟ یہ جو قائرہ صاحب ہیں، رانا ثناء اللہ ہیں، یا نون لیگ پیپلز پارٹی، یہ عمر 100 سال بھی کر دیں گے تو ان کا کوئی چانس نہیں۔ الیکشنز میں یہ الیکشن نہیں جیت سکتے، نہ ہی عوام ان کے ساتھ ہے۔ پاکستان کے فیصلے تو ہیں ہی اب 25 سال سے کم عمر کے لوگوں کے ہاتھ۔ 64% آبادی پاکستان کی 25 سال سے کم عمر کے لوگوں کے اوپر ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 کروڑ سے 3.5 کروڑ ووٹر جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ نااہل ہے اور وہ ہمیں ووٹ نہ ڈالیں۔ اگر کوئی بھی سیاسی جماعت جس میں تھوڑی سی بھی عقل ہو، وہ اتنے بڑے گروپ آف ووٹرز کو اپنے خلاف تو نہیں کرتی۔